آسمان ناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر. جو کہتے تھے کہ ہم احتساب کریں گے بلا تفریق، خان صاحب کہتے تھے کہ ہم احتساب کریں گے، لیکن نیب آرڈیننس میں ترمیم کیا بلا تفریق احتساب نہیں ہوگا؟ کیا وہ جو دوست وہ کہہ رہے تھے کہ میرے دوست جو بیٹھے ہیں جن کے اوپر نیب کیسز ہیں وہ بڑے خوش ہوں گے کیونکہ نیب آرڈیننس میں ہم نے ترمیم کی ہے؟ عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے. کیا گورننس بہتر ہوگی؟ وہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو بھی ظاہر بات ہے سے کلین چٹ ملی ہے، اور 50 کروڑ سے کم کرپشن کیا حلال ہو گئی؟ 50 کروڑ سے زیادہ کرپشن ہوگی تو نیب ایکٹیو ہوگا. کیا ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی؟ کیا بیوروکریسی ابھی کام کرے گی؟ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے؟ ایک خوف تھا ملک کے اندر نیب سے، لوگ کام نہیں کرتے تھے، بیوروکریسی کام نہیں کرتی تھی، تاجر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. خان صاحب نے ایک بڑا یو ٹرن لیا ہے، تاریخی یو ٹرن لیا ہے، احتساب کی بات، انصاف کی بات، لیکن وہ اب نظر نہیں آ رہی. ملک کے اندر حکومت کو ناکام کہا جا رہا ہے کہ ان کی کارکردگی بہتر نہیں ہے، گورننس بہتر نہیں ہے، پرفارمنس بہتر نہیں ہے. ملک کے اندر کوئی طبقہ خوش نہیں ہے، بزنس کمیونٹی خوش نہیں ہے، عوام خوش نہیں ہے. اور الیکشن کا سال، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا 2020 کے اندر الیکشن کا سال ہے. یہ جو سیاسی یتیم ہے الوداع ہونے والے ہیں. کیا واقعی ایسا ہوگا؟ اسی کے اوپر اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیا محترم جناب حجاد منگریو صاحب، جی ڈی اے کے رہنمائے، سینئر رہنمائے، وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں، ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل ایف بھی ہیں، سینئر رہنمائے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں. اسی کے ساتھ محترم جناب حاجی مظفر شجرا صاحب، پی ٹی آئی کے رہنمائے، ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں، منسٹر بھی رہ چکے ہیں، سینئر پارلیمنٹرین. میں شجرا صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں. اسی کے ساتھ محترم جناب خلیق احمد صاحب قانون دان ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، سینئر قانون دان ہیں اور پروسیکیوٹر نیب بھی رہ چکے ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام کے اندر. یہ کس طرح کا احتساب، کس طرح کا انصاف؟ پھر وہ ترمیم لے کے آئیں کہ تاجروں کو بھی چھوڑ دیں، 50 کروڑ سے زیادہ ہو تو آپ کیس بنائیں، 50 کروڑ سے کم ہو تو وہ کرپشن حلال ہو جائے گی. جادم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میر صاحب پہلے تو آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھے میٹرو پہ بلایا ہے. آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے اور مجھے تعجب ہوا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر ہے، ایک بڑے طاقتور ملک کے پرائم منسٹر ہے، ایک اسلامی ملک کے پرائم منسٹر ہے جس میں دنیا کی، پاکستانیوں کی تو نظریں ہیں لیکن دنیا کے لوگوں کی بھی نظریں ہیں اس میں. اب یہ جو ٹرن لیتے ہیں اس سے تھوڑا سا تعجب ہوتا ہے. آج جو یہ دیا ہے بیان، اس میں ساری قوم جو ہے وہ سوچ میں پڑ گئی ہے کہ بھائی یہ جو آفیسروں کو، بیوروکریٹ کو 50 کروڑ تک چھوٹ ہے، اس سے نیچے بزنس مین کو. دیکھو اس میں اب تو یہ سارے تبصرے بھی ہوں گے اس پہ، اور یہ کوشش کریں گے کہ بھائی حکومت کے خلاف کوئی نہ کوئی ہائی گھوڑا پہلے بھی چل رہی ہے. تو سائیں کو جو ایڈوائزر ہے وہ ہر معاملے میں سائیں کو پھنسا رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو. تو پرائم منسٹر صاحب کو پہلے اپنے ایڈوائزروں کو دیکھنا چاہیے، اپنی ٹیم چینج کرنی چاہیے. ٹیم بہتر نہیں ہے، پرفارم نہیں کر رہا ہے، اس کی اسی وجہ سے یو ٹرن لے رہے ہیں اور مجبوراً لینے پڑتے ہیں کیونکہ اس کے پاس ایڈوائزر اچھے نہیں ہیں. یہ فقیروں سے ایڈوائس لے نا، پھر فقیر ان کو بتائے گا. حاجی صاحب کیا آپ مسکرا رہے ہیں کہ ٹیم اچھی نہیں ہے، لوگ اچھے نہیں ہیں، اسی وجہ سے پرفارم نہیں کرے؟ جو وعدے دعوے ابھی نیب آرڈیننس میں ترمیم، کیا وہ سیاسی تاجر بچ جائیں گے؟ کیا ملک ریاض صاحب کے اوپر ابھی ہاتھ نہیں ڈالے گا؟ کیا ابھی انور مجید کے اوپر ہاتھ نہیں ڈلے گا؟ کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ تاثر تو یہی جا رہا ہے. مہربانی امتیاز صاحب، اصل میں یہ آرڈیننس اگر مجھ سے پوچھا جائے تو غلط ہوا ہے. میں بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ غلط ہوا ہے. انصاف ہونا چاہیے سب کے ساتھ اور احتساب بھی سب کے ساتھ ہونا چاہیے. جو بھی کرپٹ لوگ ہوں ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے کسی بھی قسم کا. اب یہ تاثر آ گیا کہ بھائی صرف سیاستدان
पकड़े जाएंगे, बाकी तो लोग नहीं पकड़े जाएंगे, तो ये तासर गलत है। और मेरे ख्याल में हमारा जो मिनिस्टर साहब हैं ला के, वो शायद पहले भी उन्होंने ऐसी 2-4 गलतियां की थी, जो पहले कहा था सिंध को हम ये करेंगे, तकसीम करेंगे, वो करेंगे, जिससे काफ़ी सिंध में नफ़रतें पैदा हो गई थी पीटीआई से। इसी तरह दूसरी बार भी कहा था कि 235 रूल चेंज करेंगे हम, हालांकि उन्होंने रूल में कुछ भी नहीं था। और उनको अगर देखा जाए क्या प्रेशर में है वजीर आजम? वजीर आजम दबाव है बिजनेस कम्युनिटी का, कामयाब हो गई बिजनेस कम्युनिटी। देखिए, भले जितने भी कामयाब हो या नाकाम हो, फैसला तो आखिरी कैप्टन करता है। कैप्टन जो फैसला करता है वो वही फैसला होता है। तो इनके एडवाइस, जैसे मंगल साहब ने कहा, एडवाइज़र इनके अच्छे नहीं हैं, हम भी कहते हैं, जो कि इनको वक्तन फ़वक्तन ऐसी दलदल में फेंक देते हैं कि उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। खान साहब तो बड़े अच्छे आदमी हैं और करप्शन से पाक कोशिश, लेकिन टीम तो गए, उनके ऊपर तो केसेस हैं टीम के ऊपर, क्या उनको बचाना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये उसके जहन में उन्होंने हंस के कहा कि मेरे दोस्त बैठे हुए, उनके ऊपर केसेस हैं नेब से, इस तरमीम के बाद उनके ऊपर हाथ नेब नहीं डालेगी। नहीं, उसने अपने आदमियों के लिए नहीं कहा, दोस्तों के लिए। सर, उन्होंने यही लफ्ज दोस्तों का इस्तेमाल किया। उन्होंने वो खिताब कर रहे थे हमने बिजनेसमैन को, तो उन्होंने बिजनेसमैन को दोस्त कहा और कहा कि दोस्तों को ऐसे शायद छुटकारा, क्योंकि बिजनेसमैन जानबूझ के वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, न काम कोई। यानी कि खान साहब ब्यूरोक्रेट्स के सामने, बिजनेसमैन के सामने घुटने टेक दिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हुकूमत नहीं चल रही थी, मुल्क नहीं चल रहा था, मैशियत नहीं चल रही थी। एडवाइस गलत दी गई है जिससे पार्टी को नुकसान होगा, मेरा ज़ाती ख्याल है। एडवोकेट साहब, आप नेब के प्रोसिक्यूटर भी रहे, किस तरह देखते हैं इस नेब ऑर्डिनेंस की तरमीम को? आप किस तरह देखते? इम्तियाज साहब, मसला ये है कि नेब ऑर्डिनेंस एक स्पेशल इनेक्टमेंट 1991 में था, और वो इसलिए बनाया गया था, जो मेन मकसद था कि जनाब वो लूटी हुई रकम वापस ली जाए, और फाइनेंसिंग को वापस लेना था। बेसिकली सारा लोन स्ट्रक हुआ था। वहाँ से जब आया, अब जो ये अमेंडमेंट्स हैं, अब अमेंडमेंट के लिए हर जगह प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी एंटी करप्शन की यूनिट्स बने हुए हैं, फेडरल के ऊपर भी है और एफबीआर के भी है। इसको बाइफरकेट किया। उस वक्त फिर वही बात आ जाती है, अभी एक जजमेंट आ चुका है कि जी इमरजेंसी थी, उसमें वो मेजर्स लिए गए थे, वो अपनी मर्जी से लिए गए थे। वो जो मेजर्स लिए गए थे वो बड़ा हार्श किस्म का ये कानून था। उसमें एक सेक्शन था कि जिसके तहत किसी भी कोर्ट में कोई केस पड़ा हो, वापस नेब अपने मंगा लेगी, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं थी। लेकिन जब ये ग्रेजुअली जो है ना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आने लगे कि जनाब, हाँ, सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी ने हाथ छोड़ना शुरू कर दिए, कोई काम नहीं हो रहा, हर अफसर की टेबल के ऊपर एक फाइल पड़ी रही। इसको टेंटामाउंट टू ब्लैकमेलिंग तो कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे साथ हर डिपार्टमेंट को, हर इदारे को, सर ये बिला तफरीक रहा, अभी तफरीक तो आ गई ना। मैं एडवोकेट एनडी खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मैं आपकी तरफ आता हूं, सीनियर रहनुमा और एडवोकेट भी हैं। सर खान साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। मेहरबानी। सर, किस तरह देख रहे हैं? एक तो ऑर्डिनेंस आपके सामने, जिसमें नेब ऑर्डिनेंस में इस हुकूमत ने तरमीम की है, इससे मैं शुरू करूंगा। खान साहब ने कहा है कि वो लोग जो 50 करोड़ से ज्यादा जो करेंगे करप्शन, उसके हवाले से नेब देखेगी, 50 करोड़ से कम नहीं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैंने उसका नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा, इसलिए आई एम नॉट इन ए पोजीशन टू कमेंट ऑन इट। सर, दूसरी चीज, बिलावल साहब ने कहा है कि हम जो है 2020 के अंदर इलेक्शन का साल है, अलविदा है ये हुकूमत। किस तरह के देखेंगे इसको? मेरा ख्याल हालात इस बात का तकाजा कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल रियलिटीज है उसका रिएक्शन यही होगा, क्योंकि हुकूमत टोटल फेल्यूर से मीट आउट कर गई है। जो सूरत हाल इक़्तिसादी हालात हैं, जो सियासी हालात हैं, जो फॉरेन पॉलिसी के इंक्लूडिंग, और इसके अलावा पार्लियामेंट की जो हालत है, तो ये सारे टोटल फेल्यूर ऑफ द
ایگزسٹنگ گورنمنٹ. تو نیچرلی جب کوئی حکومت ناکام ہو جاتی ہے پارلیمانی جمہوریت کے اندر, پھر فریش الیکشن جو ہے دنیا کی تاریخ میں ہمیں نظر آتے ہیں. کل کی بات ہے جب ہندوستان کے اندر بھی ہوا تھا, برطانیہ میں 3 الیکشنز ہو گئے ابھی جو ایشو آیا تھا. تو میرا خیال یہ ہے اٹ از انیویٹیبل, ناگزیر ہے. اگلا سال جو ہے یقیناً انتخابات کا سال ہے, اور اگر اسے درگزر کرنے کی کوشش کی گئی تو ملک بدترین حالات سے دوچار ہو سکتا ہے, اور ایسے کرائسس آ جائیں گے کہ خانہ جنگی کے حالات ہو سکتے ہیں, لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے. آج حالت دیکھیں, جہاں ٹماٹر جو ہے اس کی قیمت دیکھیں, جہاں ترکاریوں کی قیمت دیکھیں, جہاں گندم کی قیمت دیکھیں, یا گیس کا حالت دیکھیں, یا الیکٹرک کا حالت دیکھیں, تو اس ٹوٹیلٹی از اے سچویشن آف دا فیلور اینڈ کرائسس آر ماؤنٹنگ ٹو دا ہائٹ. تو اس کے نتیجے میں یقین جو متبادل پارلیمانی جمہوریت کے اندر حل ہے, وہ پارلیمانی جمہوریت تقاضا کر دی ہے کہ فریش الیکشن سے. سر الیکشن کس طرح 15 مہینے میں دوسرا الیکشن ممکن کس طرح ہے؟ آپ نے نون لیگ نے 5 سال پورے کیے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ برطانیہ کے اندر پچھلے دنوں کے اندر 3 الیکشنز ہوئے ہیں. الیکشن پارلیمانی نظام کا حصہ ہے, وہ 90 ڈیز کے بعد بھی ہو سکتے ہیں, 3 مہینے کے بعد بھی ہو سکتے ہیں, یا 3 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے. یہ صورتحال جو ہوتی ہے وہ تقاضا کرتی ہے. جہاں جو حکومتیں ناکام, محترمہ کی پہلی حکومت جو تھی وہ 18 مہینے کے اندر 58(2)B کے تحت ڈسمس کر دی گئی. تیسری حکومت وہ بھی 5 سال کے لیے تھی, وہ 3.25 سال کے اندر کر دی گئی. تو ان حالات میں اگر یہ ہو سکتا تھا تو اب تو پارلیمانی جمہوریت اب بقول ان کے آپریٹ کر رہی ہے, تو انیویٹیبل یہ ہے کہ فریش الیکشن کرائے جائیں. میں نے جیسا کہ کہا کہ اگر درگزر کیا گیا تو ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو خانہ جنگی سے دوچار ہو. سر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ گورننس بہتر نہیں ہے, ڈیلیورنس آپ کو نظر نہیں آ رہی, دوسری طرف سندھ کی کارکردگی کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان لگا رہی ہے یہی اپوزیشن, یہی عمران خان, سندھ گورنمنٹ ناکام. میں یہ کہتا ہوں کہ آئسولیٹ کر کے سندھ کی صورتحال پہ تبصرہ کرنے سے میں گریز کروں گا. ملک کی حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے تو اس کے اثرات صوبائی حکومتوں کے اوپر بھی آئیں گے. جہاں تک سندھ کی گورنمنٹ کا سوال یہ ہے, وہ آپ نے دیکھ لیا کتنی بڑی اکثریت سے عوام منتخب کر کے لائیں, کوئی سلیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصلاح کی گنجائش تو ہمیشہ پارلیمانی نظام میں ہوتی ہے, چاہے صوبائی ہو یا قومی ہو, اور فیڈرل گورنمنٹ کے اندر یہ چینجز آتی رہتی ہیں. تو میرا خیال ہے آئسولیٹ کر کے صرف سندھ پہ فوکس نہ کریں, کیونکہ سندھ حکومت کے خلاف موجودہ حکومت جو ہے یعنی کمر کس کے کھڑی ہوئی ہے, مختلف مینز کو سوچ رہی ہے کس طرح سندھ حکومت کو ایمبریس کیا جائے. NFC نہ دے کر جو ہے مشکلات کریٹ کی جا رہی ہیں, تو کائنڈلی اسے آئسولیٹ کر کے بات نہ کریں, قومی سطح کے اوپر بات کریں, جس میں میں نے رسپونڈ کیا ہے کہ فریش الیکشن از انیویٹیبل. سر ایک نظر ثانی کی درخواست, آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے مسئلہ کہاں حل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اسمبلی کے اندر یا عدالت کے اندر؟ میرا خیال ہے عدالت تو ظاہر ہے کہ ان معاملات میں سپریم ہوتی ہے, عدالت بھی حل کر سکتی ہے, لیکن عدالت کا فیصلہ ایک ہے بھی کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ 3 مہینے کے اندر اس مسئلے پہ فیصلہ کر سکے. لیکن پارلیمنٹ میں کوئی کانسنسس نظر نہیں آ رہا ہے, اور حکومت کی طرف سے جس وقت جیسا ریئیکشن آیا ہے اس فیصلے کے بعد, اس کے ذریعے سے انہوں نے تمام سیاسی پارٹیوں کو کانسنسس کے ذریعے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو اسٹرینتھن نہیں کیا ہے, بلکہ اور کرائسس کریٹ کر دیے ہیں اپنی حرکتوں سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں عدالتوں میں بھی جا رہا ہے تو عدالت بھی فیصلہ کر سکتی ہے, اور نہیں تو ہے عدالت کے حکم کے مطابق جو ہے وہ 90 ڈیز کے اندر فیصلہ کیا جانا چاہیے جو ملک کے انٹرسٹ میں ہو. بڑی مہربانی اینڈی خان صاحب, آپ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ تھے. سر آپ کی طرف آؤں گا, اسی بات کو وہیں سے بڑھاتے ہیں. تفریق نظر آتی ہے سر, دباؤ تھا, ایک پریشر تھا, اب معیشت بہتر ہوگی, اب گورننس بہتر ہوگی اس ترمیم کے بعد, اس آرڈیننس نیب میں ترمیم کے بعد. اس آرڈیننس کی ترمیم کے بعد تو خیر پاسبلٹی تو نظر نہیں آ رہی, لیکن جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر ادارے کو اپنے اس میں رہ کے, حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. اب جو مین مسئلہ ہے نیب آرڈیننس میں ترمیم کا, یہ اپروپریٹ وقت پہ نہیں ہوئی, یہ ٹائمنگ بڑے اس کے جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ جو سچویشن اس وقت ملک کی ہے, جس طرح کے کیسز عدالتوں سے ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں, تو یہ وقت بھی مناسب نہیں ہے. جو 2 گورنمنٹ پچھلے سال 10 سال جو تھے اس میں جو ہے 10 سالوں میں یہی بات ہو رہی تھی کہ جناب نیب کا قانون بڑا ہارش ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہے, لیکن دونوں گورنمنٹ نے
दो बड़ी पार्टीज की गवर्नमेंट रही, लेकिन उन्होंने लेकिन अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया, क्या वजह थी? पहले बात हो रही थी कि अपोजिशन को एतमाद में लिया जाएगा, लेकिन ये नहीं लिया। जल्दी ऑर्डिनेंस लाने का मतलब क्या था? देखिए, जल्दी ऑर्डिनेंस लाने का मतलब भी मैंने कहा ना कि अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है। जल्दी ऑर्डिनेंस लाने का मतलब ये है कि जैसे ही सेशन शुरू होगा वैसे ही ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा। उसके बाद 6 महीने के लिए ये ऑर्डिनेंस है। जब तक ये असेंबली से अप्रूव नहीं होगा, जब तक कितनी इसमें जो है ना डेवलपमेंट हो जाएगी। तो वो जो बात जो हमारे 2 पॉलिटिशियंस ने जो बात की है कि जनाब ये गलत फैसला है, लेकिन जो मेन मसला ये है कि खाली एडवाइज़र तो ये काम नहीं करते ना, ये पूरी कैबिनेट का फैसला होता है। पूरी कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है जो उसने साइन करने होते हैं। लेकिन अब ये 6 महीने में क्या होगा? लेकिन ये पूरा फोकस अभी सियासतदानों पे रहेगा। अब तो देखिए ना, लेकिन एक नेक्सस तो होता है बिजनेसमैन का और पॉलिटिशियंस का। नेचुरली उसके बगैर तो करप्शन हो नहीं सकती। ये जो किक बैक्स का सिस्टम है जो नैब ऑर्डिनेंस में आया हुआ है, और जो अबेटर का है, और जो मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जी कोई बेनिफिट या तो खुद ले या किसी को दे। अब उसके ऊपर जो अगर जो बेनिफिट किसी के लेने के लिए जो है वो अगर 5 करोड़ से नीचे का हो गया, 50 करोड़ से नीचे का हो गया, तो वो बेनिफिट अगर नैब ऑर्डिनेंस से निकल के FIA और एंटी करप्शन में चला जाता है तो वो अबेटर की तो फिर तो वो पूरा जो थीम है करप्शन को रोकने का और जो विजडम था नैब ऑर्डिनेंस का वो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या लग रहा है, नैब महदूद कर दी गई है? बिल्कुल, नैब फॉर द टाइम बीइंग ये महदूद कर दी गई है। अब ये 6 महीने तो पता भी नहीं चलेंगे। ये 6 महीने में जो केस वापस जाएंगे और जब ये ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस किसी ने नहीं सोचा। सर, मालम जब्बा केस, मेट्रो आपके सामने, काफी बिजनेसमैन अंदर जेल के अंदर है, ये उनके ऊपर भी लागू होगा? ब्रेक के बाद, नाज़रीन ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद आता हूं, इसको कंटिन्यू करता हूं। नाज़रीन ब्रेक का टाइम। वेलकम बैक। सर जाजिम साहब, आपकी तरफ में आऊंगा। गवर्नेंस बेहतर नहीं हो रही। इस गवर्नमेंट ने जो दावे वादे किए, सिंध हुकूमत में हम तनकीद करते हैं, टारगेट करते हैं उसको कि आप लोग डिलीवर नहीं करे, लेकिन दोनों हुकूमत को आप किस तरह देख रहे हैं? भाई देखो, मैंने तो पहले आपको बता दिया, PTI को अल्लाह से ने एक मौका दिया था, वो तो दोनों फेल हो चुके हैं। नवाज लीग भी फेल चुकी है, पीपल्स पार्टी भी फेल हो चुकी है, देखो 12 साल इनको इक़्तिदार मिला है। आप सिंध की पोजीशन देखो, शुजरा शाह साहब जो भी है पीपल्स पार्टी में रहे हैं, वो भी आपको हकीकत की बात करेगा। जैसा कि साईं एंडी खान ने भी कुतरा गया, उस पर तबसरा नहीं किया सिंध गवर्नमेंट, बोला कि सिंध गवर्नमेंट को छोड़ दो। पूरी सिंध गवर्नमेंट ने सिंध को खंडरात बना दिया है। और फेडरल गवर्नमेंट, जो मैंने पहले कहा है कि एडवाइजर जो हैं इनके नाअहल है, उन्होंने एडवाइस ऐसी दी है। खुद इमरान खान बहुत अच्छे इंसान है, ईमानदार हैं, शरीफ है, सारा कुछ है, लेकिन एडवाइस जो मिलती है इससे गवर्नमेंट की रेट तो है नहीं। लोग जो है परेशान हैं, महंगाई इतनी हो गई है कि उन पे कंट्रोल करना इनके बस की बात नहीं रही है। मैं तो अभी ये कहूँगा, अब ये जो जैसा कि वो चुप के रोज़े में चले गए नून वाले, हमारी बहन पहले बहुत बोलती थी, अब वो एतकाफ में बैठ गई है। अब ये पीपल्स पार्टी वाले एतकाफ में बैठने के लिए जल्दी लेकिन वो तो तनकीद कर रहे हैं। बिलावल साहब हर जगह जाते हैं, गवर्नमेंट को तनकीद, नाअहल करप्ट गवर्नमेंट है, सब ये चीजें कठपुतली है। सियासतदान का बेटा है, वो करेगा, उसको हक है, करना है। सियासत में अगर ये बोलेंगे नहीं तो और क्या रहेगा, चुप हो जाएंगे। लेकिन अब उनको चुप करना पड़ेगा। ये एतकाफ में जा रहे हैं, सारे सियासी एतकाफ में जाएंगे, वो रोजा भी रखेंगे, एतकाफ में भी बैठेंगे। और ये 2-3 महीने जो है ना, वो ये क्रूशल है। क्या ये हुकूमत भी जाएगी? क्या देखना क्या होता है। इमरान खान भी जाएंगे? नहीं, इमरान खान तो नहीं जाएगा। इमरान खान को कैसे जाएगी हुकूमत? ये ख्वाहिश है आपकी? नहीं, ख्वाहिश नहीं है, हालात है। मैं आपको कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। मैं कोई ख्वाब नहीं देख रहा हूं, मैं कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूं, मैं कोई वो नजूमी नहीं हूं, मैं एक फकीर आदमी हूं। लेकिन कॉमन सेंस की बात है। मैं भी 5-6 गवर्नमेंटों में रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि मुल्क की जो हालात है दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। इसमें कंट्रोल करना, ईमानदार लोग आ जाए, बैठे, उनका एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब सारों का होना चाहिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कौन भी हो, सियासतदान हो, एक सियासतदान हो, सारों का एहतसाब होना चाहिए। ये जब तक नहीं होगा, इक्वलिटी नहीं होगी, लिबर्टी नहीं होगी, तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। सर, सबका एहतसाब हो हाजी साहब। इस ऑर्डिनेंस के बाद आपको लग रहा है कि सबका एहतसाब होगा?
ہر طبقے کا احتساب ہوگا. جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہاں ناکام گئے لیکن آپ والے بھی ناکام گئے, انہوں نے بھی جو وعدے کیے تو وہ بھی پورے نہیں ہوئے. سر احتساب میں نے عرض کیا نا کہ ہونا چاہیے. احتساب جو کرپشن کر رہا ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. یہ میرا ذاتی خیال ہے, کیونکہ میں خود چیف منسٹر انویسٹیگیشن ٹیم کا سربراہ رہا ہوں, اور مجھے سندھ کی حالت دیکھ کے میں نے کئی لوگوں کو جیل میں بھی ڈالا اس وقت, اور کئی ایسی چیزیں بھی کی جو ضروری تھی کرنی میرے تئیں. بہرحال ان کو پسند نہیں تھا, وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن میں نے کی ہیں. تو مجھے پتہ ہے کہ احتساب ہونا چاہیے. کرپشن اتنی زیادہ ہے حکومتوں میں, اور خاص کر بیوروکریسی میں. بیوروکریسی جو راستہ دکھاتی ہے کرپشن کا, تو وہ دکھاتی ہے. کوئی بھی منسٹر ہو اس کو جیسے صحیح نے کہا ایڈوائز تو بیوروکریسی کرتی ہے نا, کہ یہ کرو وہ کرو, یہ چیز کرو وہ کرو. تو اس چیز پہ حالانکہ سیاستدانوں کو تھوڑا. لیکن آج کل آپ کی حکومت کہاں ہے؟ شیخ رشید صاحب پرویز مشرف کے, فرغ نسیم صاحب پرویز مشرف کے, اور اٹارنی جنرل انور منصور پرویز مشرف کے, فردوس عاشق امان پرویز مشرف کی. وہ تو پوری ٹیم ان کی ہے. نہیں سر, ایسے نہیں. آپ کہاں ہیں؟ تحریک انصاف کہاں ہیں؟ ایسے نہیں کہتے ہیں, کیونکہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے ان میں دوسرے بندے ہوتے ہیں, سودے بازی ہوتی ہے, کمپرومائزز ہوتے ہیں حکومت کے لیے, اقتدار کے لیے, کرسی کے لیے. بالکل ہوتے ہیں. خان صاحب نے بھی کیا ہے. خان صاحب نے نہیں کیا. ایک واحد کس طرح نہیں کیا سر؟ آپ کو پوری گورنمنٹ نظر آ رہی. خان صاحب ایک واحد بندہ ہے جو کمپرومائز کرنے کے باوجود بھی ایک ڈٹا ہوا ہے ایمانداری پہ, نیک نیتی پہ, اور یہی چیز ہے جو ملک کو, پاکستان کو بچائے گی. خان صاحب کی سیاست یو ٹرن سے شروع ہوتی ہے, یو ٹرن پہ ختم ہوتی ہے. یو ٹرن میں نے کئی دفعہ نہ سر, میں آپ کو بتاؤں نا, وہ دعویٰ, وعدہ, کمٹمنٹ لیڈر کی, بات لیڈر کی, وہ تو اٹل ہوتی ہے. سر اٹل ہوتی ہے, لیکن میں نے عرض کیا ہے کئی دفعہ کہ جب لوگ چیس کھیلتے ہیں, چیس ایک سیانے بندوں کا کھیل ہے, وہ کھیلتے ہیں. جب سپاہی کوئی پیادہ آگے جاتا ہے, پھر دیکھتے ہیں کہ بھئی آگے نہیں جا سکتا, واپس کرتے ہیں تو واپس آتا ہے. تو اس میں سیانے بندوں کا کام ہے کہ بھائی سوچ سمجھ کے بات کیا. عمران خان کو کیا خطرہ ہے؟ عمران خان کو کیا ڈر ہے؟ وہ پیچھے آ رہے ہیں, پیچھے ہٹ رہے ہیں. دیکھیں پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں, یہ دیکھیں اس میں مسلط کے تحت تھوڑا مجبوری نہیں ہے سر, کوئی مجبوری نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مفاہمت 5 سال حکومت نہیں چل رہی تھی, حکومت چلانے کے لیے چل رہی ہے سر. 5 سال مشکل ہیں. 5 سال نہیں مشکل, ہمارے کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے, آپ کی طرف آؤں. ایڈوکیٹ صاحب 5 سال مختلف, آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ مشکل ہے اس گورنمنٹ کے لیے؟ دیکھیں جو اکنامک سچویشن ہے, اگر اس کو اسٹیبل کر لیا, لیکن کیونکہ کوئی ایسی پالیسی نہیں آ رہی ہے جو پروڈکشن جس ملک میں بڑھے, کوئی ایسی پالیسی نہیں آ رہی کہ جس میں جناب ریونیو جنریشن ہو. اب جو آپ کا نان کنسٹرکٹیو ایکسپینسز اتنے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, اب بیسکلی جب تک اکنامک پالیسی کو کوئی ایسی وہ نہیں ہوگی, میرا خیال ہے اسی لیے اس وقت یہ سوچا گیا ہے کہ کیونکہ بیوروکریٹس کوئی ہاتھ نہیں لگا رہے, تو مے بی کہ یہ کچھ 6 مہینے کے لیے انہوں نے کوئی ایک پلان کیا ہو کہ جناب 6 مہینے یہ کر کے بھی دیکھ لیں کہ شاید بیوروکریٹس اپنا کام شروع کر دیں. ورنہ یہ اگر آپ دیکھ لیں جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, نیب کا اتنا پریشر ہے کہ جی کوئی بیوروکریٹ کام نہیں کر رہا. دیکھیں چیئرمین CBR بھی جو پہلے پبلک سروینٹ ہوتا تھا وہ بھی باہر کا آدمی ہے, FBR کا جو ہے نا وہ بھی باہر کا آدمی ہے. تو شاید گورنمنٹ کے دماغ میں یہ بات ہو, لیکن کیونکہ اس طرح گورننس بہتر نہیں ہو سکتی جب تک اب ایک یا تو اس آرڈیننس کو بالکل ختم. سر آپ لیگل ایکسپرٹ ہیں, اب لیگل مائنڈ ہیں آپ. اس گورنمنٹ نے جو بھی کام کیا ہے, آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے لے کر پرویز مشرف کے کیس تک, آرڈیننس سے لے کر جو آرڈیننس نیشنل اسمبلی میں جو واپس ان کو لینے پڑے, الیکشن کمیشن سے ممبران کا, تو کوئی ایک فیصلہ آپ کو صحیح لگ رہا ہے ان کی ٹیم کا, ان کے ایکسپرٹس کا؟ اتنے پرانے لوگ ہیں, آپ کو پتا ہے, یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں, تجربہ ہے, اہلیت ہے, آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ امتیاز صاحب کہ رزلٹ جو ہے اتنی جلدی دیکھ کے اندازہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایک بھور میں پھنسا ہوا کوئی سیاستدان آ گیا. ابھی اس نے تو صرف ایک ہی بات کہی ہے,
اب جہاں پہ رزلٹ ہے وہ اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ جی آرمی چیف کا بھی معاملہ اگر آپ کورٹ تک جائیں، اب آپ لوگوں کے لیے تھوڑی مشکل ہوگی لیکن ہم تو کیونکہ ہمیں لیگل بات پتہ ہے تو جی کورٹ تک بھی جائیں تو کہیں نہ کہیں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جی تھوڑی سی گریونسز کورٹس کو بھی ہیں جس کی وجہ سے فیصلے بھی تھوڑے سے لچک ہے، جس سے بھی کوئی جو ہے نا تھوڑی سی پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں۔ لیکن جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جی فیصلے جو ہے نا فیصلے پر اعتماد طریقے سے نہیں ہو رہے۔ اگر یہ فیصلے کیبنٹ کے فیصلے اگر پر اعتماد طریقے سے ہوں اور اس کے بعد کہا جائے کہ جی اس پہ اسٹینڈ لینا ہے تو بالکل لینا ہے، لیکن اپیرنٹلی کیوں نہیں اسٹینڈ لے رہی گورنمنٹ؟ وزیر اعظم اسٹینڈ کیوں نہیں لے رہا؟ اپیرنٹلی یہ نظر آ رہا ہے کہ جی یہ جو کیبنٹ میٹنگز ہوتی ہے ڈیسائیڈ کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے شاید کوئی تھوڑی بہت لچک رہ جاتی ہے جس کے بعد دو لوگوں کو دو فورم مل جاتے ہیں۔ کمزور گورنمنٹ ہے نیچرلی اپیرنٹلی تو یہ نظر آ رہا ہے کہ سر حاجی صاحب کمزور گورنمنٹ ہے، اسی لیے ڈیسیشن میکنگ نہیں ہے، فیصلہ نہیں لے سکتی، اگر لیتے ہیں تو پیچھے ہٹتے ہیں۔ نہیں سر ایسی بات کوئی نہیں، مسلط کا کام میں نے عرض کیا کہ مسلط سے ہم تھوڑا چل رہے ہیں تاکہ پاکستان کو ہم دلدل سے نکال لیں۔ سر ایک گیلپ کا سروے میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کی گورنمنٹ خود گیلپ کے سروے کو مانتی تھی اور کہتی تھی، انہوں نے کہا ہے تقریباً ملک کے اندر جو مسئلہ ہے 53 سے 54% جو مسئلہ ہے لوگوں کا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے انفلیشن، مہنگائی مسئلہ ہے۔ دوسرا انہوں نے سروے میں ایک پوائنٹ لکھی ہے کہ 22% سے 23% لوگوں نے تقریباً اتنا لوگوں نے کہا ہے ہمارا مسئلہ بے روزگاری ہے، اور تقریباً 3 سے 4% لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا مسئلہ کرپشن ہے۔ خان صاحب صبح سے لے کر شام تک چور ڈاکو بدماش نہیں چھوڑوں گا، جیل کے اندر ڈالوں گا۔ لوگوں کا یہ سروے ہے، میں کیا کروں؟ لوگ مہنگائی بے روزگاری یہ مسئلہ ہے لیکن حکومت کی توجہ نہیں ہے۔ ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں مہنگائی ہوئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی 2008 میں جب میں بھی آیا تھا تو اس وقت بھی مہنگائی عروج پہ تھی، جب پھر IMF نے ہمیں تھوڑا سہارا دیا تب جا کے مہنگائی کم ہوئی۔ ان کا قصور تو یہ تھا کہ IMF سے اتنا قرضہ لیا ان لوگوں نے، نواز شریف صاحب ہو یا پیپلز پارٹی ہو، اتنا قرضہ لے کے اور لوگوں کو کھلایا جب سے لوگ ہمارے عادی ہو گئے ہیں۔ آپ بھی قرضے پہ چل رہے ہیں؟ سب سے زیادہ یہ گورنمنٹ دہلی پہ زیادہ قرضہ لے رہی، کم عرصے میں آپ نے زیادہ پیسے لیے۔ ہم نے واپس بھی تو کیا ہے قرضہ نا سر، قرض لے کر قرض واپس کیا ہے نا، ظاہر، اور قرضہ لے کر قرضہ واپس کر رہے ہیں آپ لوگ، تو اور کہاں سے کرتے آپ بتاؤ؟ انہوں نے کیوں بہتری کیوں نہیں آئی آپ کے 15 مہینے میں؟ آپ نے لوگوں کو خواب دکھائے تھے، آپ نے لوگوں کو کہا تھا ہمارے آتے ہی ملک میں بہتری آئے گی۔ اتنا انہوں نے کلاش کر دیا تھا ملک کو کہ ہمیں سانس لینے کی بھی مطلب تکلیف ہو رہی تھی کہ سانس کیسے لے، لیکن ابھی الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے اب سانس لینے کے قابل ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 2020 میں آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی بھی کم ہوگی اور لوگ بھی ہمیں خوش ہوں گے۔ سر آپ کو لگ رہا ہے سر مجھے تو بہتری کی طرف؟ مجھے تو کوئی سامنے نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ جب تک اکانومی پہ کنٹرول نہیں ہوگا، جو قیمتیں ہیں اس پہ کنٹرول نہیں ہوگا، غریب لوگ کو جب تک اپنا ریلیف نہیں ملے گا، مزدور کو نہیں ملے گا، تب تک ملک میں سکون نہیں رہے گا، بے چینی پھیلتی جائے گی۔ اس سے یہ ہونا چاہیے کہ انہوں کو سب سے پہلے آٹے کی جو قیمت ہے اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ لاسٹ ایئر سندھ گورنمنٹ کی نااہلی یہ ہے کہ انہوں نے گندم خرید نہیں کی، اس کی رزلٹ یہ آئی ہوئی ہے کہ ابھی کیا آٹے کا من ہے، آپ بھی لیتے ہوں گے، ابھی اس کو فوراً کچھ نہیں کرنا چاہیے، گندم کی قیمت اناؤنس کرنی چاہیے فوراً، اور جو ابھی 1 مہینے کے بعد یہ اترنے والی گندم۔ سر گیس کا بھی ایشو ہے ملک کے اندر، سندھ سب سے زیادہ گیس 70% گیس کا ایک بڑا بحران ہے۔ ہمیشہ آپ کے وزیر عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ ذمہ دار، سندھ گورنمنٹ کر کے ہم کس طرح ذمہ دار؟ ذمہ دار آپ ہیں۔ نہیں، یہ اس میں کروں گا فیڈرل گورنمنٹ کو، LNG وہ دے رہے ہیں، لیکن سر وہ LNG وہاں دینی تھی جہاں گیس نہیں پیدا ہوتا۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے سب سے پہلے گیس ان کا جہاں سے پیدا ہو رہا ہے۔ LNG سر مہنگی دے رہے ہیں سندھ کو، مہنگی دے رہے ہیں تو اس کو اس میں سر وہاں دینی ہے جہاں گیس پیدا نہیں ہوتا۔ سندھ کیوں لے؟ سندھ کو تو اپنے پاس گیس ہے۔ کمیٹی بننی چاہیے، ایکسپرٹ جو لوگ ہیں جو اس سے سمجھتے ہیں ان کو بٹھانا چاہیے، اس کا کوئی راستہ نکالنا۔ سر پاکستان کا آئین کہتا ہے سر بالکل گیس جہاں سے پیدا ہوتے پہلے ان کی رائلٹی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس کی جگہ سے نکل رہی ہے اس کو پہلے ملنی چاہیے، پریفرنشل رائٹس ہیں۔ لیکن جو مین مسئلہ ہے وہی ہے کہ ہر جگہ ایک ہی ایکسکیوز آ جاتا ہے کہ جی یہ پیچھے سے جو ہے
معاملات ہو رہے ہیں. جیسے اب اکنامک کی بات ہو رہی ہے, جب یہ بھی اکاؤنٹنگ جگلری ہے, ایک بیلنس شیٹ کی ایک سائڈ تو دکھا دیتے ہیں کہ جی اسیٹ ہمارے پاس اتنی, لائبلٹی دکھاتے نہیں ہیں. جب لائبلٹی دکھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ایکچوئل فیگر کیا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں تو جب تک لائبلٹی نہیں نظر آئے گی آپ کو اسیٹ نظر آ رہی ہے. اگر اسیٹ تو بڑھ جاتے ہیں, ریورس آپ کے جو ہے پیسے بڑھ گئے لیکن آپ نے لائبلٹی دکھائی. کیا سر آپ مستقبل میں سیم پیج پہ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ, جوڈیشری اور فوج کا ادارہ؟ کوسچن مارک ہے. کنفرنٹیشن تو ہے اپنی جگہ پہ, تناؤ ہے, لیکن یہ ہوپ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ایک پیج پہ ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 2-4 سٹیپس ایسے آ گئے ہیں, ابھی وہ ریویو پٹیشن بھی آ گئی ہے اس کے خلاف, آرمی چیف کے خلاف والی, اس پہ بھی کورٹ کو کہا گیا ہے کہ جی کچھ جو ہے نا آپ نے پارلیمنٹ کے جو ہے یا پرائم منسٹر کے چیف ایگزیکٹو کے پاور ہی کرٹیل کر دیے. یہ تو پروگیٹو ہی چیف ایگزیکٹو کا تھا اپائنٹمنٹ کا. تو یہ معاملہ ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے سر قانون سازی نہیں ہو رہی. نواز شریف کے دور کے اندر نواز شریف پارلیمنٹ میں آتے نہیں تھے, عمران خان نے تالا لگا دیا ہے. سر دیکھیں, پارلیمنٹ اگر آپ دونوں سینئر سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں, انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ ہمیشہ گورنمنٹ 5 سال کے لیے بنتی اس لیے کہ 5 سال کے بعد چینجز بہت آ جاتی ہے, اس لیے قانون سازی کی بہت ضرورت پڑتی ہے. ہمارے یہاں تو میرا خیال ہے 47 کے وہ جو 73 کے آئین کے بعد اور جو چھوٹے چھوٹے پرانے امینڈمنٹس ہیں قوانین کے 64 کے, نہیں 64 کے بعد تو کوئی ایسا کوئی قانون بنا ہی نہیں ہے, امینڈمنٹ ہی ہوتی رہی ہیں. ایک فیملی آرڈیننس 64 میں بنا تھا, نیب آرڈیننس آیا 1999 میں, اس کے بعد کوئی خاص انکم ٹیکس آرڈیننس ان کی مجبوری. مظفر صاحب, آپ کے دور میں پارلیمنٹ بھی کمزور ہوئی ہے, جمہوریت بھی کمزور ہوئی ہے, نہ عوام آزاد ہے, نہ سیاست, نہ جمہوریت, تینوں چیزیں. آپ تو اسمبلی میں کوئی قانون سازی نہیں, آپ نے آرڈیننس وہ واپس لے لیے, آپ تو اسمبلی کو چلا ہی نہیں. خان صاحب اسمبلی کو تالا لگا دیا, نواز شریف اسمبلی میں آتے نہیں تھے. خان صاحب اسمبلی کو ہم چلانا چاہتے ہیں, لیکن انہوں نے اپوزیشن والوں نے کیا کیا ہے, ان کو ملک کی پرواہ نہیں ہے, ان کو خود کو بچانا ہے. اس لیے جب بھی آتے ہیں اپوزیشن والا تقریر کر کے بائیکاٹ کر کے چلے جاتے ہیں. تو کس طرح سر خان صاحب اسی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے نواز شریف کو تنقید کرتے تھے, ٹارگیٹ کرتے تھے. آج خان صاحب تنقید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. پارلیمنٹ کے اندر تو ہوتا ہے نا سر, پارلیمنٹ میں بالکل ہوتا ہے تنقید, اسپیچز بھی ہوتی ہیں, تنقید بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. کیوں نہیں خوف زدہ کیوں ہیں اس اپوزیشن سے, جس کو آپ کہتے ہیں کمزور ہے, جس کو کہتے ہیں کرپٹ ہیں, جس کو کہتے ہیں نااہل ہیں, دونوں ڈرے ہوئے ہیں, نیب سے ڈرتے ہیں, کیسز سے, اس سے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا نا کہ بھائی اپوزیشن والے اصل میں نہیں چاہتے کہ کسی طرح قانون کو پاس ہو, کوئی بھی عوام کی بہتری کا قانون آئے اور پاس ہو جائے, کیونکہ انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو ناکام بنانا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے وہ خود ناکام ہو. بریک کا ٹائم ہوگا, عمران خان کو کوئی ناکام نہیں بنا رہے. اپنی پالیسیز, اپنے لوگ, ان کے وزراء, ان کی اسٹیٹمنٹ, ان کی سیاست, ان کی گورننس, ان کی پرفارمنس, وہی ناکام بنا رہی ہے. بریک کے بعد آتا ہوں, اس کو ڈسکشنز کو بڑھاتا ہوں. ویلکم بیک. سر کنفیوژن ہے عوام کے اندر, ملک کے اندر. آج تو وہ دور ہے, آج تو وہ ٹائم ہے, ایسی گورننس ملی ہے, ایسی حکمرانی ملی ہے, ایسا لیڈر ملا ہے, ایسی پارٹی ملی ہے جس کو کہے تھے تبدیلی تو نہیں آئی. لوگ زرداری صاحب اور نواز شریف کو یاد کر رہے ہیں, اس حالات کو یاد کر رہے ہیں. دیکھو لوگ تو اور کچھ یاد کر رہے ہیں, تسبیحاں پڑھ رہے ہیں کہ ان تینوں سے جان چھوٹ جائے, تینوں سے جان چھوٹ جائے. حقیقت میں بتاتا ہوں, لوگ نہیں کہتے, ہم ڈرتے نہیں ہیں, ہم فقیر آدمی ہیں, ہم حقیقت دل کی. کوئی جمہوری طریقہ ہو نا سر, آئینی طریقہ ہو نا, غیر جمہوری, غیر آئینی طریقہ. آئینی ہوگا, آئینی بن جائے گا انشاءاللہ. دیکھو ٹڈی دل ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سندھ کی تباہی ہو گئی ہے, 80% لوگوں کے فصل ختم ہو گئے پوری سندھ میں. میرے خیال میں 80% جو ڈسٹرکٹ ہیں وہاں میں یہ پھیلی ہوئی ہے. یہ 5 مہینے سے ڈیزرٹ میں آئی ہوئی ہے, اچھڑو تھر, یہ اپنا عمر کوٹ سے اس طرف, یہ سارے ادھر تھی. تو سندھ گورنمنٹ کا کام یہ تھا کہ ریکوزیشن دیتے فیڈرل گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ فوراً اس پہ عمل کرتی. لیکن ایک تو غلطی سندھ گورنمنٹ سے ہو گئی, دوسری بار بار یہ فیڈرل گورنمنٹ والے کر رہے ہیں جو وہاں جہاز بھیجے ہیں, وہاں پیسٹی سائیڈ کا تو نام ہی نہیں ہے. میری بھی تھوڑی سی زمینداری ہے, ہمارے زمینوں پہ آئے تھے ایسے ہی چکر لگا کے چلے گئے, اس میں پیسٹی سائیڈ تھی نہیں. آپ بلیو کریں گے لوگ رو رہے ہیں, اور پھٹی کا بھی بد دعائیں دے رہے ہیں, بد دعا دے رہا ہے. فیڈرل
गवर्नमेंट को बद दुआएं लोग दे रहे हैं। देखो मौसम भी चेंज हो गई है, कॉटन भी नहीं हुआ, अब ये गंदम भी खत्म हो गई और गवर्नमेंट सोई है। दूसरा देखो कि ये अपना शुगर केन है, उसका रेट नहीं हुआ है, फौरन रेट 250 तक गया, फौरन अभी 15-20 दिन के बाद फौरन नीचे आ गया। ठीक है सर, बद्दुआएं लोग दे रहे हैं हुक्मरानों को जिसको वोट दिया था सर, आपके सामने। महंगाई तो है, इसमें कोई शक नहीं। सर गवर्नेंस भी नहीं है सर। गरीबों को तकलीफ है, हम मानते हैं गरीबों को बहुत तकलीफ है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और इंशाल्लाह ताला मैंने जैसे अर्ज किया 2020 में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। थोड़ा टाइम तो दे ना यार, अभी 15 महीने में हमारी शुरू। बार बार इमरान खान सिंध के अंदर आते हैं, कराची पैकेज का ऐलान, काफी बातें की, हाँ मैं मसाइल हल करूंगा, मैं प्रोजेक्ट्स लाऊंगा, मैं बड़ी स्कीम्स लाऊंगा, कुछ भी नहीं हो रहा सर। नहीं करेंगे सर, पैसा पहला हो तो पैसा ही नहीं है गवर्नमेंट के पास, अभी कम है। अभी जाके वो कह रहे हैं कि हमारे रिजर्व्स बढ़े हैं, अभी जाके स्टेबल हुई है थोड़ी गवर्नमेंट, अभी जाके स्टेबल हुई है। आइंदा जब हम डेफिसिट खत्म हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला लोगों की सारी इन्वेस्टमेंट लोगों के ऊपर करेंगे और आप देखेंगे लोग इंशाल्लाह ताला खुश होंगे हमारी हुकूमत से। सर मैं तो आपको साईं माफ करना, मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूं कि इमरान खान को पहले तो अपने 2 मिनिस्टर जो सिंध से हैं उन पे कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा ऐसे शरीफ बैठे हैं, ये बैठा है लियाकत जदोई बैठा है, अरबाब गुलाम रही बैठा है, साईं सदरुद्दीन शाह बैठा है, अपना गौस बख्श महर बैठा है, गौस अली शाह बैठे, अच्छे अच्छे लोग हैं, उनसे एडवाइस लेने में क्या है भाई सिंध के हालात कैसे। दरबारियों से जान छुड़ाए, दरबारियों से जान सर, दरबारियों से जान छुड़ाए, ऐसे अच्छे लोग बैठे हैं, शरीफ बेदाग बैठे हैं। मैंने तो ऐसे कहा। लेकिन सर हाजी साहब आप पुराने सियासतदान हैं, मैंने एमपीएस मिनिस्टर रह चुके, आप भी रह चुके, ये लोग जो होते हैं जरदारी साहब के साथ, नवाज शरीफ के साथ, वही इमरान खान, इनमें क्या कमाल होता है? पैसे का कमाल होता है और कुछ नहीं। पैसे की वजह से अच्छे दरबारी होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं सियासत लीडर्स के ऊपर पैसा लगाते हैं, इसलिए करीब होते हैं, और जो अच्छे लोग हैं दूर हो जाते हैं। इसलिए ईमानदार लोगों की जरूरत नहीं है इनको। पार्टियों में देखिए, पार्टियों में बड़ा फुकदान हो गया है। पीपल्स पार्टी पुरानी पार्टी थी, एक वाहिद पार्टी थी जो गरीबों की थी, अब वो सारे लुटेरे और डकैतों की पार्टी हो गई है। कोई भी उसमें यानी हर पार्टी में ये तो बैठे हैं ठेकेदार बैठे, अभी बिजनेसमैन। इंशाल्लाह ताला हमारी पार्टी इनको पीटीआई इनको पसंद नहीं करती, आगे भी रीशफल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। आप 2 महीने में देखेंगे रीशफलिंग हो जाएगी। सर किस तरह आप देख रहे हैं फ्यूचर के अंदर इदारों की पोजीशन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, आप देख रहे हैं? अभी तक तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि बेहतरी की तरफ जा रहे हो, और वही मामला आ जाता है कि जी फिर वापस करते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आ रहा, कोई ब्लैकमेल करता है तो वो उसके ऊपर से चेक हटा लिया जाता है। और जहाँ तक पॉलिटिशियंस का मामला है, करप्शन का मामला है, वो भी एक बड़ी ये है कि एक वाहिद हमारी सियासी वो है कि पॉलिटिशियंस की भी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। अब वो तो मतलब बोरसी में सियासत हो रही है कभी। लेकिन कॉल ऑफ फेल में तजाद खान साहब के आपको नजर नहीं? एक तरफ कह रहे हैं कि नेब आजाद है, दूसरी तरफ नेब ऑर्डिनेंस में तरमीम। देखिए नेब ऑर्डिनेंस की तरमीम तो नेब को ख़त्म कर दिया। नेब ऑर्डिनेंस की जो उसमें एक उसकी सेंसिटिविटी थी, नेब ऑर्डिनेंस का एक प्रेशर था, वो ख़त्म हो गया, क्योंकि नेब का तो फिर रहा ही कुछ नहीं ना। जब वही इन्वेस्टिगेशन वापस चली जाएगी, वही जो है आपको बेल भी मिल जाएगी, वही जो है ओनर्स भी जो है ना जनरल ट्रायल की तरह जी, वो ओनर्स भी प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा। एक आदमी के पास करोड़ों रुपए हैं, ओनर्स भी प्रोसिक्यूशन दे के ये कहाँ से लाया, ये तो उसको देना है। इसलिए नेब का ऑर्डिनेंस तो बड़ा क्लियर था कि जी आपके पास ये अगर मोबाइल है तो आप बताएंगे कहाँ से आया। लेकिन प्रोसिक्यूशन जो जनरल लॉ है उसमें प्रोसिक्यूशन को बताना है कि चोरी का सांप का था तो ये इनके पास आ गया। तो ये 2-3 मसले हैं। फिर वही वॉल्यूम का मसला है कि जी 50 करोड़ से नीचे होगी तो वो डिपार्टमेंट में फला जगह चले जाएगी। अब जो मेन तो आपका रेवेन्यू है, अब अगर बिजनेसमैन आपका रेवेन्यू की एम्बेजलमेंट हो रही है, एवेशन ऑफ द टैक्सेस हो रहे हैं, वो बड़े अमाउंट पे हो रहे हैं, छोटे अमाउंट पे तो कोई पूछता भी नहीं है। छोटे अमाउंट पे तो वैसे भी प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है, बैंक अटैच हो जाता है, वो इनकम टैक्स वाला जैसे ही एक नोटिस अटैचमेंट का भेजता है वो लोग पैसे वापस दे देते हैं। ये तो बड़ों का ही मामला है कि जी वहाँ से अटैचमेंट भी नहीं हो सकती, इतने पैसे ही बैंक में नहीं होते जिससे करप्शन की होती है कि जी जो डिक्लेयर बैंक अकाउंट है वो अगर अटैच कर लेगा तो उस पर तो चंद पैसे पड़े होंगे। तो नैब, अब वो नैब का जो है ना बैंक भी अटैच नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी भी अटैच नहीं कर सकता, ओनर्स भी जो है वो भी वापस जो है वो प्रोसिक्यूशन को देना है, इन्वेस्टिगेशन भी 14 दिन के अंदर
ریمانڈ بھی 14 دن تک نہیں لے سکتا. 90 ڈیز کا تو پرپز ہی یہی تھا کہ جو آپ نے نیب نے جو ہے نا جو ایویڈنس کلیکٹ کی ہے اس کی ٹیمپرنگ کی کوئی پوزیشن. لیکن سر کیا جتنے بھی کیسز بنے جس کو بھی آپ نے گرفتار کیا ہے انکوائریز میں وہ لوگ ضمانتوں میں چھوٹ جاتے ہیں؟ سر اس کی ایک بڑی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی میں نے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ نیب کے جو پروسیکیوٹر نیب کے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں وہ ان کے اپنے اپائنٹی ہیں. پہلے جو تھا نیب کے جو پروسیکیوٹر ہوتے تھے وہ پولیس FIA ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے لیتے تھے. ان کو وہ ٹریننگ نہیں ہے, بلکہ کورٹس تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک حوالدار جو ہے نا وہ آپ سے اچھی فرد بنا کے لے آتا ہے, آپ کو تو فرد بنانا بھی نہیں آتی. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹ جو ہے نا پورا دفتر نکال کے وہ ڈاکومنٹ لا کے وہ سیز کر دیتے ہیں. اب اس کے اندر جب انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو 90 دن ملتے ہیں تو وہ 90 دن میں تو 5-8 چیزیں نکال کے پروب کر کے چیئرمین نیب کو بھیج دیتا ہے کہ جی اس پیج کے اوپر یہ ہے, اس پیج کے اوپر یہ ہے, اس پیج کے کورٹ میں جاتا ہے. انویسٹیگیٹنگ آفیسر فیلڈ میں ہوتا ہے, پروسیکیوٹر کو وہ سارے پیجز پتہ نہیں ہوتے, 10,000 ڈاکومنٹ سے وہ بیچارہ پروسیکیوٹر کہاں سے نکالے گا, نہ وہ پن پوائنٹ کرتا ہے وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وٹنس کم ہو, ڈاکومنٹ کم ہو, پرسائز کر کے کیس بنایا جائے, چھوٹنے کے کوئی چانس نہیں ہے. لیکن اب یہ تو صرف والیوم بڑھا دیا جاتا ہے. کوئی نیب کا کیس ایسا نہیں ہے جس میں 20 سے 25 والیوم نہ ہو ایک بک کے, نہ جج صاحب دیکھ پاتے ہیں, نہ پروسیکیوٹر اس کو پن پوائنٹ کر سکتا ہے کہ جناب اس میں یہ میٹیریل تھا. وہ سارا جو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جو میٹیریل ہے نا وہ چھپ جاتا ہے ڈاکومنٹ, جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے یہ سارے کیسز جو ہے نا وہ کورٹ وردی کیس نہیں ہوتے. کیا نیب کو متنازع کانٹروورشل حکومت نے بنایا؟ کیا نیب کو استعمال حکومت نے کیا؟ کیا آج نیب کے پر کاٹے حکومت نے؟ دیکھیں کنٹروورشل تو حکومت نے نہیں کیا. سر یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جیل میں جائے گا, فلاں بندے کو اندر جیل میں جائیں گے, وہ بندہ گرفتار ہو جاتا ہے نیب کو. وہ ایک کیسے پتا چلتا ہے ان کو؟ وہ تو ایک بات یہ ہے کہ فینومینا ہے, نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کس کا کیا تھا اور ان کے لوگوں کا جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, اب یہ جن کے اوپر ریفرنسز ہیں. نیب انکوائری میں اندر, تحقیقات میں اندر, ریفرنس میں آزاد. آپ تو پروسیکیوٹر بھی رہے ہیں, آپ کو پتا ہے. دیکھیں اب وہ جو کچھ لوگ تو جو ہے نا 265K میں چھوٹ گئے, وہ جو کورٹ نے ان کو چھوڑ دیا. کچھ کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ یہ مطلب کہتے ہیں کہ جی کورٹوں کی وجہ سے اسٹے ہوا ہے جس لیے انویسٹیگیشن روکی ہوئی ہے. اب جب یہ معاملات آئیں گے تو پھر کنٹروورشل تو گورنمنٹ ہوگی, لیکن گورنمنٹ نے نہیں بنا دیا. جہاں تک یہ جو پر کاٹنے کی بات ہے, اس آرڈیننس کے بعد تو ٹو سم ایکسٹینٹ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پر کاٹ دیے نیب کے, کیونکہ نیب کے پاس کوئی پاور ہی نہیں رہی. لیکن اس کے لیے بھی دیکھیں اللہ بہتر کرے گا. اگر 6 مہینے دیکھیں 6 مہینے میں کیا ہوتا ہے, اگر 6 مہینے کے بعد یہ تو آٹومیٹکلی لیپس ہو جائے گا, یا کوئی سیشن آ جاتا ہے تو پھر بھی لیپس ہو جاتا ہے. سر ہمیشہ آرڈیننس جب بھی آتا ہے جب جمہوری حکومتیں نہیں ہوتی, جمہوری حکومت عوام سے ووٹ لیا ہوا ہے, عوام سے اقتدار ملا ہے, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, لیکن آپ بھی آرڈیننس پہ گزارا. یہ تو گورنمنٹ ساری گورنمنٹ کرتی ہے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی کر رہی تھی اور نواز شریف کی گورنمنٹ بھی کر رہی تھی. آرڈیننس تو وقت ضرورت, تو آپ تو ان سے اچھے تھے, آپ تو ان سے بہتر تھے, آپ تو ان سے مختلف تھے. وقت ضرورت کام چلانے کے لیے آرڈیننس استعمال کیا جاتا ہے. ویسے آرڈیننس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے بھائی نے کہا 6 مہینے میں وہ ختم ہو جاتا ہے, یا سیشن آ جائے تو اس کو قانون سازی جب تک نہ ہو تب تک آرڈیننس تو کچھ اس کی ویلیو نہیں. لیکن یہ تھوڑے وقت کے لیے بہت ساری گورنمنٹیں آرڈیننس استعمال کرتی ہیں اور کرتی آئی ہیں. ہم نے بھی اگر کیے ہیں تو ہم نے بھی وقت کی ضرورت کے. لیکن آپ کی قیادت, آپ کی حکومت, اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ جماعت, لیڈرشپ آپ ہیں, آپ کو ڈر بھی نہیں ہے حکومت جانے کا, آپ کے خلاف کوئی سازش بھی نہیں ہو سکتی, آپ کے خلاف کچھ ہو بھی نہیں سکتا, اپوزیشن ایسی چیز بھی نہیں کر سکتی, پھر بھی آپ جو ہے نا آپ کی کارکردگی نہیں ہے. وہ نہیں سر, کارکردگی ہوتی ہے جب جیب میں پیسہ ہو. پیسہ ہمارے ملک میں نہیں ہے بالکل, پھر کارکردگی کیسے ظاہر ہو. بڑی مہربانی حاجی صاحب, آپ کی بڑی مہربانی, ایڈوکیٹ صاحب آپ کی بڑی مہربانی. نیب کو کانٹروورشل بنایا ہے حکومت نے, اور اپوزیشن بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے ہمارے خلاف. نیب اور نیازی گٹھ جوڑ ہے, اور اس نیب آرڈیننس میں ترمیم کے بعد تاثر تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے پر بھی کاٹ دیے گئے. ملک کے اندر احساس سب کا ہو, جمہوریت سسٹم, لیکن عوام ان حکمرانوں سے خوش نہیں ہے جو ان سے وعدے اور دعوے کیے تھے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.